اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبقا متاعا لكم ولأنعامكم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ عبسہ کی آیات ہیں مذمت بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی، اس انسان کی جو بعث بعد الموت کا منکر ہے، جو قیامت کا منکر ہے، جو حشر اور نشر کا منکر ہے. اس سے پچھلی سورت کی آیات مبارکہ میں جیسے آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی کے شان نزول میں یہ بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے چند سرداروں سے متوجہ تھے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نے آ کر ایک قرآن کی آیت کے بارے میں سوال فرمایا. اثناء گفتگو اور بوجہ حرص ان کے ایمان پر حضور پاک کو یہ بات ناگوار گزری. آپ نے اعراض فرمایا جس پر یہ صورت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں پر زیادہ توجہ فرمائیں جو اللہ کے دین کے طالب ہیں، جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، بنسبت ان لوگوں کے جو کافر ہیں، مشرک ہیں اور اندر بغض رکھتے ہیں. اور دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ دین کے معاملے میں کسی بڑے اور چھوٹے کی تفریق نہیں ہوتی. جب دین سمجھانا ہے تو اس میں کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، سب برابر. فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو دین کی ہدایت کی تڑپ رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے، اس کو اس کی طلب کے مطابق اللہ ہدایت نصیب فرماتا ہے. جیسے کہ علماء کرام نے ایک مثال بیان فرمائی ہے بات سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم بڑے زور سے ایک نل پانی کا بہ رہا ہو لیکن ہم اپنے برتن کو اوندا کر کے اس کے نیچے رکھ دیں تو ایک قطرہ پانی بھی اندر داخل نہیں ہوگا. اس میں نہ تو پانی کا کوئی قصور ہے کہ داخل کیوں نہیں ہوا اور نہ برتن کا کوئی قصور ہے کہ اس نے اپنے اندر پانی کیوں نہیں لیا. قصور تو اس آدمی کا ہے کہ جس نے اس کو سیدھا رکھنے کے بجائے اوندا رکھ دیا ہے. اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، سراپا رحمت ہے.
لیکن شرط یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے دل کو اس کی طرف سیدھا رکھا ہو اور متوجہ کیا ہو۔ اگر انہوں نے اپنے دلوں کو اوندا کر دیا ہے، اگر انہوں نے اپنے اس ظرف کو جس میں قرآن پاک نے جا کے اثر کرنا ہے اس کو ہی الٹ کر دیا ہے، تو اب اس میں نہ تو قرآن پاک کا کوئی قصور ہے اور نہ اس کے ہدایت ہونے کا کوئی قصور ہے، نہ اس پروردگار عالم کی ذات میں کوئی نقص ہے جس کا وہ کلام ہے۔ اصل نقص تو اس بندے میں ہے کہ جس نے اپنے دلوں کو سیدھا کرنے کے بجائے اوندا کر دیا، تو اب قرآن اندر داخل ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے اس سورت مبارک میں دو ہدایات ملی۔ پہلی ہدایت تو یہ ملی کہ جو آدمی دین کا طالب ہے اس پہ آپ زیادہ محنت کریں، اور جو آدمی دین کا طالب نہیں ہے، منکر ہے، اعراض کرنے والا ہے، اس سے آپ ہدایت فرما دیں۔ ایمان لے آئے گا تو اس کا اپنا بھلا ہے اور نہیں لائے گا تو اپنا نقصان ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور انبیاء کے بعد علماء کا کام ہے دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیں، امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اور دوسری بات ہمیں کیا ملی کہ وہ سردار تھے، سرمایہ دار تھے، بڑے لوگ تھے مکے کے، اور ادھر آنے والا ایک فقیر تھا، مسکین تھا، غریب تھا، معذور تھا، نابینا تھا، صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دین کی بات ہے، اللہ کے قرآن کی دعوت ہے، تو اس میں کسی شریف اور وضیع کا کیا معنی ہے؟ اس میں کسی غنی اور فقیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا، کسی بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہوتا، سب کو برابر بات کہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ غنی کی طرف توجہ کریں اور غریب سے آپ منہ موڑ لیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے متعدد آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ میرا مدنی محمد پاک آپ اپنی اس جماعت کے لوگوں کو اپنے سے ہرگز دور نہ فرمائیں جو صبح و شام اللہ کی رضا اور آپ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، آپ انہی کے ساتھ رہیں۔ یہ دو باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد کیا آیا تھا؟ قرآن پاک کی عظمت کا بیان کہ قرآن مقدس جو ہے یہ تو ہدایت ہے، تذکرہ ہے، موعظہ ہے، نصیحت ہے، اور اتنا بڑا مرتبے والا ہے کہ اونچے مقامات میں اور پاکیزہ صحائف میں اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہے۔ اور قرآن پاک اتنی اونچی شان والا ہے کہ اس کے لانے والے جو ہیں وہ بھی بڑے عظمت والے ہیں، بڑے عزت والے ہیں، خلق اعلیٰ والے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے۔ تو قرآن پاک تو سراپا موعظت و ہدایت ہے، اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ کے کلام کا یا اللہ کی ذات کا تو کوئی نقصان نہیں۔ یہ تین باتیں سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد ان آیات کو سمجھیں، کیونکہ جب تک پچھلی آیات کا اس سے ربط نہ بنے تو اگلی آیات قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اب ان آیات میں اللہ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ نے فرمایا مارا جائے انسان، برباد ہو انسان، ہلاک ہو انسان۔ دیکھو کیسے کفر انکار کرتا ہے۔ اب اس انسان سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس انسان سے مراد عتبہ ابن ابی لہب ہے، اور بعض نے فرمایا کہ وہی کافر انسان مراد ہے جس کے ساتھ حضور بات کر رہے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم سے اعراض فرمایا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی، لیکن یاد رکھیں راجح قول یہ ہے کہ یہاں لفظ الانسان جو ہے وہ عام ہے، مراد یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا، ہر وہ انسان جو قیامت کا منکر ہے، ہر وہ انسان جو بعث بعد الموت کا منکر ہے، وہ سارے کے سارے اسی میں آتے ہیں
اس لیے لفظ عام ہے، فرمایا قتل الانسان ما اکفر۔ اور اس کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیسے بنے گا کہ میرا مدنی یہ کافر جو اعراض کر رہے ہیں قرآن سے، یہ جو انکار کر رہے ہیں قیامت کا، یہ کتنے بڑے بدبخت ہیں، ناشکرے ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنی حقیقت پر اور کبھی اپنی اصلیت پر بھی غور نہیں کیا۔ اگر یہ اپنی حقیقت پہ غور کر لیتے، اسی لیے بعض علماء نے، بعض اللہ کے اولیاء نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ذات کو پہچان گیا وہ گویا کہ اللہ کو پہچان گیا۔ بعض لوگوں نے تو اس قول کا ترجمہ بڑا عجیب کیا، اللہ معاف فرمائے، انہوں نے کہا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا تو گویا اللہ کو پہچانا، گویا اللہ ہر بندے میں موجود ہے۔ اسی میں بعض فرق جو ہیں، اللہ معاف کرے، اسی سے گمراہ ہو جاتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ جی جب اللہ فرماتے اپنے آپ کو پہچان لو تو گویا اللہ کو پہچان لو، تو معنی یہ ہے کہ جب ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ چلا تو گویا اللہ تو خود تھا۔ اعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھٹک گئے راستے سے۔ اب آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا میں نصرانیت، یہودیت دنیا کے بدترین فرقے ہیں اور بڑے ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن کتنی بڑے گمراہ ہوئے ہیں کہ بعض تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، بعض اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی خدا ہے، اس کی والدہ بھی الہ ہے اور اللہ بھی الہ ہے، یہ تین ہیں۔ اور بعض اس بات کے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے وجود کے اندر حلول کر لیا، وہ دیکھنے میں تو عیسیٰ ہے لیکن اندر خدا ہے۔ راستے سے بھٹک گئے بیچارے۔ اور اسی طرح اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسی جماعتیں موجود ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں جن کا یہ اعتقاد ہے کہ ظاہر میں تو ہمارا مرشد ہوتا ہے لیکن اندر خود خدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر میں جو ہے پیر فرید ہے، باطن میں خود اللہ ہے۔ وہ بھی انہی چیزوں سے ایسے جب اقوال پڑھتے ہیں اور حدیثیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جیسے حدیث میں آ گیا، اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ میری اطاعت کرتے کرتے میرے قریب آ جاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا سمع بن جاتا ہوں، بصر بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا چلنا بن جاتا ہوں۔ کہا دیکھو اللہ کے جب یہ بندے قریب ہوتے ہیں تو بس وہ اللہ خود بخود آ گیا۔ اب بہرحال یا تو یہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ بات سمجھے نہیں اور گاڑی پٹڑی سے اتر گئی۔ کبھی ہوتا ہے نا جی کہ ڈرائیور تو اپنی طرف سے بیچارہ کوشش کر رہا ہے لیکن بس غلطی ہوئی اور گاڑی اتر گئی۔ اور کبھی یہ ہے اللہ معاف کرے کہ ڈرائیور آمدن گاڑی پٹڑی سے اتارتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ ان لوگوں کی غلط فہمی میں گاڑی پٹڑی سے اتری ہے یا انہوں نے خود اتاری ہے، کیونکہ دلوں کا علم تو اللہ جانتا ہے، باطن کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ گاڑی صراط مستقیم سے اتر گئی۔ جب ہر بندے میں خدا داخل ہو جائے، جب ہر بندہ جو ہے اور اسی کو وحدت الوجود کے مقام پر لے جاتے ہیں، ہر بندے کو نعوذ باللہ خدا کا مرتبہ دینے لگ جائیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، ہمارا دور قریب کا کچھ رشتہ دار بھی وہ بنتا تھا، پتہ نہیں فوت ہو گیا، زندہ ہے، مدت ہو گئی، ہم لوگوں نے بھی آنا جانا نہ رہا۔ جب آدمی کا عقیدہ ہی نہ ملتا ہو تو پھر محبت تو ہو نہیں سکتی۔ وہ خدا کا بندہ نماز نہیں پڑھتا، کبھی مسجد میں نہیں گیا، اس کا ایک عزیز تھا وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہ اس کے پاس گیا، کہنے لگا عجیب آدمی کہاں گئے تھے تم؟ اس نے کہا بھائی عجیب کی نماز تھی۔ میں نے کہا عجیب آدمی تم تو خود خدا ہو، خدا بھی کبھی نماز پڑھتا ہے یار۔ اس نے کہا نماز تو بندوں کے لیے ہوتی ہے، بندے بد ترقی کرتے کرتے خود خدا ہو گئے، آپ تو خود ہیں۔
انہوں نے کہا دیکھو قرآن نہیں کہتا کہ آپ نے جی میں جھانکو وفی انفسکم، تمہارے اندر تو ہے سب کچھ. افلا تبصرون، کیا تم اندھے ہو، نہیں دیکھتے ہو، نہیں دیکھ سکتے ہو نا، سب کچھ تو تمہارے اندر ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، نصرانیوں نے ٹھوکر کھائی. اور پھر جناب انہوں نے ایک دفعہ بنی اسرائیل نے ساری قوم اکٹھی کی اور ان میں سے 4 عالم منتخب کیے، بڑے بڑے علماء تھے. ان سے کہا کہ بھی ہم تو جھگڑے میں پڑ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ بتائیں. ایک عالم نے کہا کہ جی میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا تھا اور زمین پہ اتر آیا تھا، جن لوگوں کو چاہ زندہ کیا، جن کو چاہ مارا، جن کو چاہ اندھوں کو ٹھیک کیا، کوڑیوں کو ٹھیک کیا، جتنے دن اپنی مرضی سے چاہ زمین میں رہے، اب خود عرش پہ چلے گئے، وہ خود خدا تھا. لوگوں نے باقی 3 علماء سے پوچھا بھی تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے. انہوں نے کہا یہ جھوٹا ہے، کیسے خدا تھا؟ جو ماں کے پیٹ میں رہے وہ بھی خدا ہوتا ہے، بی بی مریم کا دودھ پیتا رہے وہ بھی خدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، جسے سولی پہ چڑھایا جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، خدا نہیں تھا وہ. اب 3 نے اس ایک کو جھٹلا دیا. دوسرے آدمی سے پوچھا، دوسرے عالم سے کہ اچھا بھی تم بتلاؤ، تم کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں خدا تو نہیں تھا، البتہ خدا کا بیٹا ضرور تھا. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تو پھر اس کا باپ دکھلاؤ. جب باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا. اب ان 3 آدمیوں سے پوچھا کہ بھئی تم بتلاؤ، کیا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا خدا کا ہم شکل ہوتا ہے اور خدا تو کسی کی شکل نہیں. اللہ کی شان ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں، مثال نہیں. اور بیٹا تو لازمی بات ہے، اب آپ کی شکل یا ماں کی شکل، کسی نہ کسی سے تو وہ مشابہ ہوگا نا. تو مشابہ ہوگا تو تشبیہ آ گئی، اور اللہ تشبیہ سے پاک ہے، لہذا یہ بیٹے والی بات بھی غلط. انہوں نے تیسرے عالم سے پوچھا حضرت آپ فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ عیسیٰ بھی الہ تھا، اس کی ماں بھی الہ تھی، اور ایک اور بھی خدا ہے. 3 ہیں 3، ایک نہیں. دوسروں سے پوچھا جی بھئی آپ بتلائیں یہ کیسے کہتا ہے مولوی صاحب، یہ بات ٹھیک کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی غلط ہے. بھئی خدا کو بھی حیض آتا ہے، کبھی بھی مریم کو تو حیض آتا تھا، نفاس آتا تھا. فاتخذت من دونہم حجابا، پردے کر کے علیحدہ رہتی تھی. بچہ پیدا ہوا، اس کو نفاس کا درد ہوا، اس کو کھجوریں کھانی پڑیں. تو یہ خدا کی صفت ہے؟ خدا کو نعوذ باللہ کبھی حیض آ گیا اور خدا مونس ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خدا 3 کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک گھر کا نظام اگر 3 آدمی چلائیں تو گھر برباد ہو جائے گا. اتنا بڑا کارخانہ 3 کیسے چلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا یہ مولوی تیسرا بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی غلط ہے. انہوں نے کہا چلو بھی 3 تو غلط ہو گئے، اب چوتھے حضرت سے پوچھیں گے تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا بس یہ ہے کہ یہاں چپ کر جاؤ، کچھ سمجھ نہیں آتی بات، سمجھ نہیں آتی کہ عیسیٰ خدا تھا، خدا کا بیٹا تھا، یا خدا نے اس کے اندر حلول کر لیا تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں مردوں کو زندہ کر لیتا ہے خدا نظر آتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں خود پانی پی رہا ہے تو بندہ نظر آتا ہے. اس لیے بات سمجھ نہیں آتی، چپ کر جاؤ. 3 سے پوچھا حضرت جی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، جب پتہ ہی نہ لگے تو ہم کلمہ کس کا پڑھیں؟ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، یہ نہ کہیں کہ نصرانیوں میں ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں، کہتے ہیں حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سکتا. وہ بھی یہی کہتے ہیں جیسے نصرانی کہتے تھے چپ کر، چپ چپ، پتہ کوئی نہیں صحیح برقع وٹا کے آیا ہے. اویں ظاہراً تے بشر لگدا ہے پر وچوں خود لگدا ہے. ہاں مدینے آوے تے مصطفیٰ لگدا ہے، عرشاں تے جاوے تے خدا لگدا ہے.
بادشاہوں کیسے بشر ہو سکتا ہے کہ انگلی اٹھائے تو آسمان کے چاند دو ٹکڑے ہو جائیں؟ انہوں نے کہا بس اصل بات یہ ہے کہ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، بس چپ کرو، بس جتے بشر لکھا کھڑا ہے بشر من جاؤ، جتے خدا لکھا ہے خدا من جاؤ۔ ہمارے ہاں بھی یہ پارٹی ہے۔ اب جناب وہ چاروں جب جھوٹے ہو گئے تو اس زمانے میں بھی کچھ صحیح لوگ تھے دین والے، ان علماء کو بلایا گیا کہ بھی تم کیا کہتے ہو؟ یہ چاروں بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے عالم تھے یہ تو چاروں ایک دوسرے کو جھٹلا چکے ہیں، وہ کہتا ہے تم غلط ہو، وہ کہتا ہے تم غلط ہو، اصل میں تو یہ سارے غلط ہیں، کیونکہ ان میں بڑے فرقے تھے نا، ملکانیہ، نستوریہ، یعقوبیہ۔ انہوں نے جب بلایا ان علماء حقہ کو جو صحیح معنوں میں عالم تھے، انہوں نے کہا خدا کے بندے اپنے آپ کو برباد نہ کرو، انہ عبد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا رسول تھا، وہ کلمت اللہ تھا، وہ روح اللہ تھا، اللہ نے اسے یہ شرف بخشا تھا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اس کی ماں بی بی مریم تھی، ماں بھی صدیقہ تھی، بیٹا بھی پاک تھا، اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول تھا، بندہ تھا، بشر تھا، انسان، وہی الحمدللہ حق پر تھے، اور آج بھی وہی حق پر ہیں الحمدللہ، جو حضور پاک کو بشر بھی مانتے ہیں، حضور پاک کو عبداللہ بھی مانتے ہیں، حضور پاک کو رسول اللہ بھی مانتے ہیں، حضور پاک کو امام الانبیاء والمرسلین بھی مانتے ہیں، سید الاولین والآخرین بھی مانتے ہیں، اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگنے والا بھی مانتے ہیں، آج بھی وہی حق پر، باقی سب بیچارے جو ہیں وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں آپ اللہ نے فرمایا، اب مانا یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے میں غور کرو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے وجود کے دلائل میں غور کرو، یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے اندر نعوذ باللہ اللہ بیٹھا ہے غور کرو، یہ مانا نہیں ہوتا۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت کے دلائل جب دیتے ہیں تو کبھی دلائل آفاق سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی دلائل کا تعلق آسمانوں سے ہوتا ہے، کبھی زمین سے ہوتا ہے، اور کبھی نفس انسانی سے ہوتا ہے کہ بھی اگر تم دور نہیں جا سکتے ہو، آسمانوں میں بھی غور و فکر نہیں کر سکتے ہو، کم از کم اپنے وجود میں غور و فکر کرو کہ تمہیں ہم نے کس چیز سے بنایا، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ مانا نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اپنے اندر غور کرو کہ اندر خدا چھپا بیٹھا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ اللہ نے فرمایا ہلاک ہو انسان، مارا جائے انسان، برباد ہو انسان، دیکھو کیسا کفر کرتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ اب اور تو جواب کوئی نہیں، ایک ہی جواب تھا کہ من نطفۃ، ایک حقیر پانی سے اس کو پیدا کیا گیا، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی جواب ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل الانسان ما اکفرہ جو ہے یہ بظاہر بد دعا ہے کہ مارا جائے انسان، ہلاک ہو انسان۔ جیسے آپ کہیں کسی کو کہ خدا اب دعا مانگیں گے نا کہ برباد ہو تو اللہ نے دعا کیوں کی؟ دعا تو وہ کرتا ہے جو عاجز ہو، ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، ہم تو دعا مانگیں گے، لیکن خدا بند قدوس کا یہ کہنا کہ قتل الانسان ما اکفرہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا بات یاد رکھیں کہ ما اکفرہ یہ تعجب کے لیے ہے، اور تعجب بھی وہ کرتا ہے جس کو علم نہ ہو۔ ایک آدمی کو علم نہ ہو، نئی چیز دیکھے نا تو حیران ہو جائے گا، یار کمال ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن جس کو علم ہو تو وہ حیران نہیں ہوتا۔ جس آدمی نے زندگی میں گاڑی نہ دیکھی ہو، گاڑی کو دیکھے گا حیران ہو جائے گا، کار نہ دیکھی ہو، کار کو دیکھے گا حیران ہو جائے گا، ہوائی جہاز کو نہ دیکھا ہو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، بھی یہ لوا اڑتا ہے بندے لے کر، یار عجیب بات ہے۔
اور جو ایک دفعہ سفر کر چکا ہو گیا چھوڑو یار میں تو کئی دفعہ دیکھ کیا ہے اڑتا ہے انجن ہے سب کچھ ہے ٹھیک ہے. تو اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں پھر تعجب کا کیا معنی ہے یہاں. اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا ہے یاد رکھو کہ اللہ کے ہر چیز علم میں ہے. اس کا علم جو ہے وہ محیط ہے, اس کا علم جو ہے وہ ازلی ہے, اس کا علم جو ہے ساری مخلوق پر احاطہ کیے ہوئے ہے. لیکن اللہ قرآن میں مخاطب کرتے ہیں جب تو اسلوب عرب کے مطابق خطاب فرماتے ہیں. بندوں کو جب خطاب کرتے ہیں تو ان کے اسلوب کے مطابق خطاب کیا جاتا ہے, ورنہ اللہ کو تو ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو کافر کو مار دے, اسے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مارا جائے یا ہلاک کیا جائے یا ہلاک ہو یا برباد ہو. لیکن چونکہ مخاطب اپنے بندوں کو کر رہے ہیں اور بندوں کا طریق یہی ہوتا ہے تو ان کے حسب عقول اللہ نے خطاب فرمایا. فرمایا من ای شیء خلق, انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا, سوال جواب خود موجود. من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ, فرمایا ایک نطفہ حقیر بوند پانی سے, اور وہ بھی کوئی قیمتی پانی نہیں کہ کوئی ماء الذھب تھا, سونے کا پانی تھا, کوئی چاندی کا پانی تھا, وہ کوئی بڑا قیمتی حقیر پانی. من ماء مہین, بالکل اہانت والا, ذلت والا, حقیر, گندی چیز کہ جس سے دیکھ کے بھی آدمی نفرت کرے اور کپڑوں کو لگے تو نفرت کرے. فرمایا اسی سے تو میں نے تمہیں پیدا کیا, یہ تو تمہارا اصل ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ مبارک ہے, چونکہ آپ بڑے خطیب گزرے ہیں اس لیے تاریخ یہ بتلاتی ہے ہمیں کہ دنیا میں سب سے بڑے خطیب جو تھے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آقا کے بعد دوسرے نمبر کی خطابت جو تھی وہ سیدنا ابی بکر صدیق, اور علماء نے لکھا ہے کہ تیسرے نمبر پہ حضرت علی, بہت بڑے خطیب. اور خدا کی شان دیکھو, اللہ جس کو علم دے دے یا جس کو قوت گویائی عطا فرما دے, پوری دنیا میں چوتھے نمبر کا خطیب پتہ ہے کون گزرا؟ حجاج ابن یوسف, ظالم هذه الامہ, اس امت کا جو سب سے بڑا ظالم آدمی ہے وہ چوتھے نمبر کا خطیب گزرا ہے پوری دنیا میں. اتنا بڑا ادیب اور اتنا بڑا خطیب تھا ظالم, اسی نے تو یہ قرآن کے زیر زبر لگائے نا, ورنہ آپ کیسے پڑھتے قرآن؟ عربی لوگ تو پڑھ لیتے نا, لیکن ہم لوگ تو مر جاتے. ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہاں زبر ہے یا زیر ہے یا واو ہے یا جزم ہے یا پیش ہے یا وقف ہے یا وصل ہے. ہمیں تو عجم کو تو پتہ ہی نہ لگتا قرآن پڑھنے کا, ساری زندگی قرآن غلط پڑھتے. اتنا بڑا کام کر گیا اور اتنا بڑا ظالم. یہ اللہ کے معاملے ہیں, اس کے نرالے حکم ہیں, وہ جانتا ہے. جس سے جو چاہے تو کسی ظالم سے دین کا کام لے لے اور چاہے تو کسی عالم کو محروم کر دے. کہ اس کا معاملہ ہے, اس کی قضاء و قدر ہے. آمنا باللہ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ایمان ہے کہ ہر خیر و شر اسی کی طرف سے ہے اور اسی میں اس کی حکمت ہے. بڑا خطیب, بڑا عجیب, یعنی عجیب, اس کے خطبات بھی بڑے عجیب ہیں. اب ان کی خدمت میں ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالی عنہ, بعد نے لکھا ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ آئے, تو انہوں نے اپنی مجلس میں پوچھا حجاج نے کہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قاسط عادل, بظاہر معنی بنتا ہے انصاف کرنے والا, عدل کرنے والا. تو لوگ خوش ہو گئے, انہوں نے کہا چلو شکر ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جان بچ گئی اور یہ چپ ہو گیا, ورنہ خدا نہ خواستہ حضرت کوئی سخت لفظ فرما دیتے, یہ تو ظالم آدمی ہے, خون اس کو منہ کو لگا ہوا ہے, یہ تو بندے کو مار دینا ایسے نہیں سمجھتا جیسے کسی مکھی کو مار دیا. ابھی چپ رہا.
مجلس ختم ہو گئی، حضرت تشریف لے گئے. بعد میں جو اس کے خاص بندے تھے ایک دو، ان سے پوچھا کہ پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا میرے بارے میں؟ انہوں نے کہا بڑی تعریف کی آپ کی، ماشاءاللہ انصاف والے ہو، عدل والے ہو. اس نے کہا تم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اس نے مجھے کہا تھا قاسط عادل. قاسط کا معنی ہوتا ہے ظالم. اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. اور عادلن کا معنی ہے راستے سے ہٹنے والا. اللہ نے فرمایا کافروں کے بارے میں کہ وہم عن ربہم یعدلون، کہ وہ اپنے رب کے راستے سے ہٹنے والے ہیں. اس نے مجھے کہا تم ظالم بھی ہو اور تم سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے بھی ہو. تو انہوں نے کہا جی آپ جب بات کو سمجھ بھی گئے تھے پھر آپ چپ رہے. اس نے کہا پھر سارے لوگوں کو بھی بتلا دیتا کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے. اس طرح لوگ تو دھوکے میں رہ گئے نا، لوگوں نے تو میرے بارے میں اچھا سمجھا، اس لیے میں چپ ہو گیا کہ میری عزت کے محفوظ رہنے کا حل ہی یہی تھا. ورنہ سارے لوگوں پر میں یہ وضاحت بھی کر دیتا تو مجھے کیا فائدہ ہوتا. اس لیے یعنی وہ بھی بڑا خطیب گزرا اور بڑا ادیب گزرا ہے اور ایک ایک بات کو سمجھنے والا آدمی تھا. لیکن اللہ معاف فرمائے ظالم حاضر الامہ کا لقب اس کو ملا ہے جس نے صحابہ کو شہید کیا، تابعین کو شہید کیا، بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کو شہید کیا، اور جو مرا تو 30,000 آدمی جیل میں تھا جن کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ملتا تھا. اتنا بڑا ظالم آدمی. حضرت زبیر کا قاتل. تو اس لیے بہرحال ناج البلاغہ اس میں ان کے بڑے خطبے ہیں، لیکن وہ کتاب اتنی مشکل ہے کسی استاد کے بغیر نہیں سمجھ آ سکتی. اس میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو انسان کس بات پہ ناز کرتا ہے. فرمایا اولہ نطفۃ قذرہ، فرمایا اوسط آخرہ جیفۃ، فرمایا واوسط حامل اذرہ. فرمایا بندہ کس بات پہ نخرہ کرتا ہے، بنیاد کیا ہے گندا پانی، اور انتہا کیا ہے جیفۃ نتنا بدبودار جسا. مر جائے تو پھر کیا ہے، ذرا رکھو دیکھو کیسے بدبو اٹھتی ہے. اور فرمایا درمیان میں کیا ہے، پیٹ میں گندگی کو اٹھا کے پھرنے والا. نے فرمایا انسان غور کرے ہے کیا، بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے. یہ تو انسان ہے، گندگی کو اٹھائے ہوئے گندگی کی بوری بنا ہوا ہے، اندر جناب باقاعدہ ایک کیس بھری ہوئی موجود ہے، گند موجود ہے، خون موجود ہے، پیپ موجود ہے، پیشاب موجود ہے، بول و براز موجود ہے، ساری گندگی اندر بھری ہوئی ہے اور اکڑتا پھرتا ہے. اور فرمایا ابتدا کیا ہے، گندا پانی، اور انتہا کیا ہے. فرمایا مر جائے تو 2 دن رکھ کے دیکھ لو کہ انتہا کیا ہے، ایسی بدبو اٹھے کہ ماں باپ بھی اٹھا کے باہر پھینک دے، کوئی گھر میں رکھنا بھی برداشت نہ کرے. فرمایا یہ تو ہے انسان. اور پھر اس کی اکڑ دیکھو اور تکبر دیکھو، اور پھر اس کا جناب لوگوں کے ساتھ رویہ دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرعون زمین پہ چل رہا ہے. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اے انسان تم کس بات پہ ناز کرتے ہو. فرمایا تمہاری سب سے بہترین غذا کیا ہے، ایک کیڑے کا لعاب ہے، شہد، ایک مکھی سے منہ سے نکلتا ہے، یہ تمہاری غذا. تمہارا سب سے بہترین لباس کیا ہے، ایک کیڑے کی گندگی، ریشم. ریشم کیا ہوتا ہے، سارے کہتے ہیں ریشمی کپڑا لاؤ بھائی، ریشمی لاؤ بھائی. دیکھنا خالص ریشم ہے، اصلی ہے نا ریشم، ڈھونڈتا پھرتا ہے وہ ریشم ہے کیا، ایک کیڑے سے نکلا ہوا گندگی کی مادہ. فرمایا یہ تیرا لباس ہے اور یہ تیرا کھانا ہے، اور اس کے باوجود تو تکبر کرتا ہے اور اکڑتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی مقبرے پہ کسی قبرستان پہ گزرتے تھے تو فرماتے تھے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. کہ اے ایمان والو تم پہلے جانے والے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اور فرماتے تھے یاد رکھو دیارکم سکنت ونساؤکم زوجت واموالکم قصوت. فرماتے تھے اے قبر والو تمہارے مکانوں میں اب اور لوگ رہ رہے ہیں، تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی ہیں، تمہارے گھر برباد ہو چکے ہیں، لوگ دوسرے اس میں داخل ہو گئے،
اور تم نے جو جائیدادیں بنائی تھی وہ تقسیم ہو گئی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں، کیا بچا ہے تمہارے لیے؟ آدمی جب مر جاتا ہے ساری زندگی جائیداد کماتا ہے، نتیجہ اس کا کیا ہوتا، انجام کیا ہوتا ہے؟ خدا نہ کرے ایک غلط بیٹا پیدا ہو گیا گھر میں، پوری زندگی پوری دنیا تباہی بربادی آ گئی۔ اس لیے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے ساتھی آئے ان کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ آپ امیر المؤمنین کو لکھیں کہ آپ کے بچوں کے لیے کوئی جائیداد تو دے دیں، کوئی گھر تو دے دیں، آپ اگر فوت ہو گئے آپ کے بچے تو در بدر ہو جائیں گے، ان کے پاس رہنے کا گھر ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں بات سنو کہ میری اولاد جو ہے لازمی بات ہے کہ یا اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، میری اولاد جو ہے بھی انسان یا اچھا بنے گا یا برا بنے گا، اس سے تیسری قسم تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں جی، پر میں اگر وہ صالحین ہوں گے تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ اچھے لوگوں کا متولی خود خدا ہوتا ہے، اگر میری اولاد صالح ہوگی ان کا متولی میرا اللہ ہے، مجھے ان کے فکر کرنے کا غم کوئی نہیں، اور اگر میری اولاد بری ہوئی اور تالے ہوئے اور گناہ گار ہوئے اور گندے ہوئے تو ان کے گناہوں میں میں دولت دے کر شریک کیوں ہو جاؤں کہ کل کو گناہ وہ کریں اور جائیداد میری، زنا وہ کریں اور پیسے میرے، شراب وہ پیئیں اور دولت میری بنی ہوئی، تو ان کے جرم میں میں شریک ہو جاؤں، لہذا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو وہی دوست لکھتا ہے کہ میں نے اس زمانے کے بادشاہ کے بیٹوں کو تو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، لیکن عمر ابن عبد العزیز کے بیٹوں کو میں نے بادشاہی کرتے ہوئے دیکھا۔ جس نے اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کیا تھا اللہ نے ان کی حفاظت کر لی، اور جنہوں نے جائیدادیں دی، دولت دی لیکن علم نہیں دیا، اپنے بچوں کو ہدایت نہیں کی، تربیت نہیں کی، انجام کیا نکلا کہ باپ کی ابھی مٹی قبر کی خشک نہیں ہوتی اور بیٹے جائیدادیں بیچ کے بھیک مانگ رہے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے کس بات پہ تم نہ شکری کرتے ہو، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے تم پیدا کیے گئے ہو، ذرا غور تو کرو۔ تو جب آدمی اپنی اصلیت پہ غور کرے، اپنی حقیقت پہ غور کرے تو نظر آتا ہے کہ بھئی میں کس چیز سے پیدا ہوا۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ علماء اللہ نے فرمایا کہ بندہ غور کر، تدبر کر، دیکھ کہ کس چیز سے تو پیدا کیا گیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فرمایا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، فرمایا ایک ٹپکتے ہوئے پانی سے میں نے تمہیں پیدا کیا جو پشت اور سینے کے درمیان میں سے گرتا ہے۔ فرمایا اس پانی سے تو تم پیدا کیے گئے ہو، اور پھر اکڑتے کس بات پہ ہو، تکبر کس بات کا ہے تمہارے اندر، پھر اکڑ کس بات کی ہے، پھر تم تجبر کر کے غریبوں سے بات کرتے ہوئے بھی ناک پہ رومال رکھ لیتے ہو، وجہ کیا ہے آخر؟ غریب کسی اور چیز سے بنا ہے اور تم کسی اور چیز سے بنے ہو، اس کا مادہ کوئی اور ہے، تمہارا مادہ کوئی اور ہے۔ اگر ایک آدمی غریب ہے، مسکین ہے، اور تم اگر امیر ہو، دولت مند ہو، سرمایہ دار ہو، تو پھر کبر کس بات کا کرتے ہو؟ تمہارا مادہ بھی ایک ہے، تمہاری جنس بھی ایک ہے، تمہارا باپ دادا ماں باپ حضرت آدم و حوا بھی ایک ہے۔ لکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، تمہاری جنسی ایک ہے، تکبر کے بات۔ اس لیے فرماتے ہیں من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، فقدرہ کا معنی بعض علماء نے فرمایا ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، ٹھیک اندازے پہ پیدا کیا۔ کیا معنی کہ جہاں آنکھ کی ضرورت تھی وہاں آنکھ رکھی، جہاں ناک کی ضرورت تھی ناک رکھا،
جہاں انگلیوں کی ضرورت تھی انگلیاں رکھی، جہاں ہاتھوں کی ضرورت تھی ہاتھ رکھے. پھر انگلیوں کی ترتیب دیکھو، کوئی بڑی، کوئی چھوٹی، کوئی درمیانی، کوئی موٹی، کوئی مضبوط، کوئی کمزور، کوئی کیسی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ٹھیک ہم نے بنایا کہ اگر اس چیز کو ذرا بھی ادھر ادھر کر دو تو نظام بگڑ جائے. ٹھیک ٹھیک ہم نے پیدا کیا ہے کہ اگر دیکھو نا جی آنکھ کو ذرا اوپر کر دو یا آنکھ کو ذرا 1 سینٹی میٹر نیچے کر دو تو آدمی ایسے بلا نظر آئے، حالانکہ بندہ وہی ہوتا، ایسے نظر آئے جیسے کوئی جانور آ گیا ہو. اگر کان کو اکھاڑ کے اللہ میں اوپر لگا دیں، کان کو پیچھے اگر لگا دیں، نعوذ باللہ ہاتھوں کو ذرا ٹیڑھا کر دیں، پاؤں کو ذرا ٹیڑھا کر دیں، دیکھا نہیں ہے کیسے بیچارے معذور چلتے ہیں. پھر ان کو غور کر کے اپنے بدن پہ غور کرو نا. اس لیے فرمایا ہم نے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. سیدھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت مبارک، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ نے فرمایا انسان کس چیز نے تمہیں غرور میں ڈالا ہے اپنے رب کے مقابلے پر؟ وہ تیرا سخی رب جس نے تجھے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور برابر انداز پہ تمہیں پیدا کیا کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ ہے. اللہ نے ایسا کیسا نظام پیدا فرما دیا ہے کہ تمہارا لوہا بڑے بڑے تم گولڈر اور ٹی آئرن بھی لگاؤ وہ بھی 100 سال کے بعد گھس جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے جو تمہارے جوڑ لگائی ہے 50 سال 100 سال میں کبھی گھسے؟ میں نے ایک خفیف سا چمڑا لگا دیا یہ بھی کبھی خراب ہو گیا؟ اور پھر دیکھو کہ اندر اور باہر کے چمڑے میں نے کیسے فرق کر دیا ہے. پھر دیکھو اگر یہ انگلیاں ساری برابر ہو جاتی تب بھی تیرے ہاتھ وہ کام نہ کرتے جو اب کام کرتے ہیں، جو اب ان میں گرفت ہے، جو اب ان میں کشش ہے اور پکڑنے کی قوت ہے وہ نہ ہوتی. ایک ناخن تیرا تھوڑا سا یہاں سے بڑھ جائے یا کٹ جائے تو آدمی ساری رات سو نہیں سکتا. ایک ناخن معمولی سا ذرا بال کے برابر کٹ جائے ادھر، ایک معمولی سا بال وہ بھی تیری آنکھوں کا تیری آنکھ میں پڑ جائے یا اندر ٹیڑھا کر دوں تو تم جی نہیں سکتے ہو، تڑپ رہے ہوگے جی میری آنکھ میں تکلیف ہے. کیا ہے جی بال پڑ گیا، کوئی شتیر تو نہیں پڑ گیا نا، بال ہی ہے نا. لیکن جناب آدمی چیختا پھرتا ہوتا ہے اور آدمی بھاگ رہا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، دوائیں ڈال رہا ہے، کیا ہو گیا جی؟ او جی اندر کوئی بال پڑ گیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا فقدرہ. ایک ترجمہ تو یہ ہے اور ایک ترجمہ یہ ہے، علماء نے فرمایا قدرہ تقدیر سے ہے کہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا اور میں نے چاروں چیزیں کہ تو کیا دنیا میں عمل کرے گا، تیری عمر کتنی ہوگی اور تیرا رزق کتنی ہوگا اور تیری موت کہاں ہوگی، یہ چاروں چیزیں قدر ہم نے تقدیر میں لکھ دی. کہ ابھی تو ماں کے بطن میں ہے، ماں نہیں جانتی، باپ نہیں جانتا، جن کا نطفہ ہے وہ بھی نہیں جانتے کہ اس بیٹے کی عمر کتنی ہے. فرمایا ہم نے تو لکھ دی ہے نا کتنی ہے. ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا شقی ہوگا، سعید ہوگا، بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا، لیکن اللہ نے لکھ دیا. اور فرمایا رزق کتنی ملے گا وہ بھی ہم نے لکھ دیا. اور فرمایا تمہاری موت کہاں آئے گی وہ بھی ہم نے لکھ دیا. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے حدیث قدسی ہے فرمایا کہ آدم کے بیٹے تم کھیل کود میں نہ لگو، تم میری عبادت کرو اور رزق کے لیے بس کوشش کر لیا کرو، زیادہ رزق کے لیے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. میں نے جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ تمہیں نہیں مل سکتا، اتنی ملے گا جتنی میں نے لکھا. اس کا نظام ہے اللہ چاہے تو جائل، جو انگوٹھا بھی بیچارے سیدھا نہیں لگا سکتے، کروڑوں پتی ہوتے. جاہل آدمی جن کو نام لکھنا نہیں آتا وہ ہمارے راہبر اور لیڈر ہوتے ہیں، ایم این اے اور وزیر ہوتے ہیں. آج تو علامت یہ ہے کہ جتنا بڑا رتبہ ہو سمجھو اتنا بڑا جاہل ہوگا، جتنا بڑا عہدہ ہو یوں سمجھو انشاءاللہ کہ اتنی بڑا جاہل ہوگا. کیونکہ بڑے آدمی کا بیٹا پڑھتا تھوڑا ہے، وہ تو کلاشنکوف رکھ کے اپنے نمبر لیتا ہے نا، اس کو علم کہاں سے آنا ہے؟ علم تو پھر بھی بیچارے کسی غریب کے بیٹے کو آئے گا
جو دھکے کھائے گا، مرے گا، پرچھے پہ پڑے گا، اور غریب رات کو فٹ پاتھ کی بجلی پہ کھڑے ہو کے اپنے سبق یاد کرے گا، اس سے تو کچھ نہ کچھ آئے گا۔ اور جس آدمی نے نہ پڑھنا ہے، کاروں میں گھومنا ہے، سیر کرنا ہے، لوگوں کی عزتوں اور عصمتوں سے کھیلنا ہے، مسلمانوں کی لڑکیوں کو راستے جاتے ہوئے چھیڑنا ہے، اور جب امتحان کا وقت آیا اور شام کو جا کے اپنے پروفیسر اور پرنسپل کو کہنا ہے کہ حضرت کل کا دن آپ زمین کے اوپر رہنا چاہتے ہیں یا اندر؟ ہاں، یہ میں اللہ کے حرم میں مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، یہ واقعات ہیں۔ اب طالب کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے، اب طالب کے سینے میں علم نہیں ہے، اب اس کے دماغ میں حیا نہیں ہے، اب اس کے اندر کوئی شرافت نہیں ہے، ورنہ آپ اندازہ کریں، یعنی استاذ کا اتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، ہم لوگوں نے جن اساتذہ سے آج سے کچھ 30 سال پہلے کوئی سبق پڑھا تھا، اللہ جانتا ہے اب بھی اگر سامنے آ جائیں تو طبیعت کانپ جاتی ہے، ڈر جاتی ہے کہ خدا رحمت کرے میرا استاد آ گیا ہے، میری کوئی ایسی بات غلط ہوگی تو کیا ہو۔ اتنا ادب ہوتا ہے اساتذہ کا، اتنا احترام ہوتا ہے۔ میرے استاد ہیں، اسی حج پہ تشریف لے آئے، جو حج، یہ حج گزرے، اس سے پچھلے حج میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بڑا علم حاصل کیا ہے۔ حضرت نعمانی صاحب مجدد اللہ، اللہ انہیں حفظ و امان میں اور صحت و سلامتی سے رکھے ہیں۔ تو وہ تشریف لے آئے تو میں نے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے پاس ہی ٹھہرے، ان کی مہربانی اور شفقت تھی۔ تو میں نے کہا کہ حضرت یہ ایک کتاب ہے، ذرا مجھے تھوڑی سی سمجھا دیں۔ تو فرمان لگے کہ اچھا، تو کوئی اچھی بات نہیں، ٹھیک ہے، کتاب لے آئیں۔ لیکن وہ خود طالب والی جگہ پر جا بیٹھے اور مجھے استاد والی جگہ پہ بٹھایا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمان لگے تم میرے استاد کے بیٹے ہو، میں آپ کے باپ کا شاگرد ہوں۔ میں نے کہا جی تو میں تو آپ کا شاگرد ہوں، تو میں آپ کا احترام نہ کروں، آپ تو باپ کی وجہ سے میرا احترام کریں، اور میرے تو آپ بغیر واسطے کے استاد ہیں۔ فرمان لگے پھر میں نہیں پڑھا سکتا، پڑھانے کی شرط یہی ہوگی تم استاد کی جگہ بیٹھو گے، میں شاگرد کی جگہ بیٹھوں، پڑھنا ہے تو پڑھ لو ورنہ نہیں۔ میں نے کہا حضرت خدا کے لیے ایسا نہ کریں، مجھے آپ آخر اتنا بے ادب نہ بنائیں۔ پر میں کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ میرے استاد کا استاد زیادہ ہو اور مجھ سے نیچے بیٹھے، میں نہیں میں سوچ ہی نہیں سکتا، پڑھاؤں گا کیا پھر میں تمہیں؟ تمہاری مرضی ہے، پڑھو پڑھو، نہ پڑھو نہ پڑھو۔ یعنی وہ اتنے بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو اور علم میں اضافہ فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ ان جیسا استاد اب بھی شاید آپ کے پورے ملک میں بھی نہ ملے، ایک بھی نہ ملے۔ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا استاد ہے، اتنا بڑا ذہین آدمی ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو ان کو کہتے بیٹھ جاؤ، حضرت صاحب آ جائیں، اور حضرت صاحب یا وکیل صاحب آ جائیں۔ خدا کے لیے آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ نہیں، یہ مسند اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کے والد کو دی ہے، اور آپ کو حج کا زیادہ تجربہ ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، پتہ نہیں بھول جاؤں، مسئلہ بتا دے، آپ ہی بتایا کریں مسئلہ۔ میں کہا خدا کے لیے حضرت ایسا نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں آئندہ میں ادھر نہیں آؤں گا۔ یعنی اتنا ادب اور احترام، اتنا ادب اور میں ان کے جوتے کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں، یعنی ان کا علم کا کوئی ایک قطرہ بھی مجھے ملے تو پتہ نہیں میں کہاں پہنچ جاؤں۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے، اور آج کل تو سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سب کچھ اندر لکھ دیا ہے، فقدرہ، ہم نے ہر چیز لکھ دی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہو۔ تو قدرہ کے دونوں ترجمے علماء نے فرمایا اور دونوں ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرمایا ثم السبیل یسرہ، یہاں ثم آ گیا، پہلے دیکھو نا، یاد رکھو پہلے کیا تھا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، فآئی، اور پھر ثم آیا، ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے اس بندے کو رستہ دکھلایا، کیوں پہلے تو نطفہ تھا نا جی، پھر علقہ بنا، مضغہ بنا، بندہ بنا، انسان بنا، بچہ بنا، پورا ہوا، پھر ہم نے اس کو رستہ دکھلایا۔ اس رستے دکھلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی علماء کرام کے دو قول ہیں، یاد رکھیں۔ ان نے فرمایا رستہ دکھلانے کا معنی یہ ہے
کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے ہم نے اس کو رستہ دکھلایا. ثم السبیل یسرہ، کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے سر اوپر ہوتا ہے اور ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، لیکن جب پیدا ہوتا ہے فوراً کلٹی کھاتا ہے، سر پہلے آتا ہے اور ٹانگیں بعد میں باہر نکلتی ہیں. فرمایا یہ باہر آنا جو ہے ماں کے پیٹ سے، اس کو کس نے سکھلایا ہے؟ یہ اس کو کس نے بتلایا کہ تم نے یہیں سے آنا ہے اور اس طرح آنا ہے؟ اچھا پھر دیکھ لو، ایک تنگ مقام سے ایک زندہ انسان کا نکل آنا، اور اتنی جلدی سے نکل آنا، اور اس انداز میں نکل آنا، اور پھر ماں کے بدن کو بھی اللہ نے صحیح سالم رکھنا، ورنہ تصور ہو سکتا ہے اتنا بڑا انسان کیسے آ سکتا؟ اور پھر ہر بچے کا وزن علیحدہ ہے، کوئی 1 پاؤنڈ، کوئی زیادہ، کوئی 2 پاؤنڈ، کوئی 3 پاؤنڈ، 4 پاؤنڈ، 5 پاؤنڈ مثلا علی سبیل المثال. لیکن رحم مادر میں جتنا بچہ بڑا ہوگا اللہ اتنی جگہ بنا دے. بچہ چھوٹا ہے تو اتنی جگہ اور بڑا ہو گیا، اتنی جگہ اور بڑا ہو گیا، اتنی جگہ ہو گئی. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ مینا کی زمین جو ہے اس کی مثال بھی ایسی ہے جیسے ماں کی رحم ہوتی ہے کہ بچہ جتنا بڑا ہوتا جائے سما جاتا ہے. اللہ نے فرمایا قیامت تک جتنی مخلوق حج پہ آئے گی وہ بھی سما جائے. جتنے بڑھتے جائیں گے، ورنہ دیکھیں نا جی آج سے 1400 سال پہلے کتنے آدمی تھے اور اب کتنے آدمی. مینا تو وہی ہے نا. چلو تھوڑا بہت توسیع بھی ہو جائے تو کیا ہے، یہ بھی تو ہم بندے ہیں، اپنے ڈر کی وجہ سے اسباب کی حد تک محنت کر رہے ہیں کہ بھی لوگوں کو تکلیف نہ، ورنہ اللہ تو سب کو سما دیں گے. اور پھر اللہ نے نظام بھی ایسا بنا دیا نا، کوئی آ رہا ہے، کوئی نکل رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی رہ رہا ہے، کوئی اب کنکری پہ جا رہا ہے، کوئی قربانی پہ جا رہا ہے، کوئی طواف پہ بھاگ رہا ہے، کوئی پھر واپس جا رہا ہے، کوئی مکے آ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. اللہ نے وہی سب کو مخلوق کو سیٹ جو کرنا ہے اس کا نظام ہے کہ ہر کام رکھ دیے اور کام کی ترتیب ہے اور لوگ تقسیم ہو گئے. اب 30 لاکھ آدمی بھی ہو تو 10 لاکھ تو اکٹھا کام نہیں ہوتا نا. 10 لاکھ کسی میں ہے، 10 کسی میں ہے، 10 کسی میں ہے. اس لیے فرمایا ثم السبیل یسرہ، ہم نے اس کو آنے کا راستہ دکھلایا. ایک اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد دوسرا قول وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ نے فرمایا ہم نے دنیا میں اس کو خیر اور شر کا راستہ دکھلایا کہ بھئی یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے. ثم السبیل یسرہ، ہم نے اس کو پھر ہر چیز سجا دی، سمجھا دی، آسان کر دی. اب اس نے جو بھی راستہ اختیار کیا اسی کے مطابق پھر ہم فیصلہ کریں. اس لیے بعض علماء نے فرمایا ثم السبیل یسرہ، اور اگر غور کریں تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں، کوئی اختلاف نہیں. اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ بھی اللہ نے بتلایا اور دنیا میں خیر و شر کا راستہ بھی اللہ نے بتلایا. تو ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، ورنہ دونوں قول جو ہیں ان کے اندر کسی قسم کا تعارض، کسی قسم کا اختلاف، کسی قسم کا آپس میں تقابل نہیں ہے. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے یاد رکھیں کیا بیان کیا؟ خلقت انسان، اصلیت انسان کے کس سے پیدا ہوا. دوسری منزل کیا بتلائی کہ ہم نے اس کو ٹھیک ٹھیک اندازے پہ بنایا، ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور تیسری چیز کیا بتائی کہ ہم نے اس کو اس دنیا میں آنے کا راستہ بتلایا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان پہ 3 وقت جو ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. نے فرمایا ایک وقت تو انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے جب آدمی پیدا ہو. سب سے بڑا مشکل وقت جو ہے انسان کا وہ وقت ولادت ہے. اس لیے کہ وہ ماں کے پیٹ سے باہر جب آتا ہے دنیا میں تو یہ دنیا اس نے پہلے ماں کے پیٹ میں دیکھی نہیں تھی. تو ایک نئی چیز سامنے آ گئی نا، ایک نئے جہان میں آ جانا، نئی دنیا میں آ جانا، نئے عالم میں آ جانا، ایک قید کی کوٹھڑی سے نکل کر اتنی بڑی وسعت پہ آ جانا. تو یہ بھی آدمی کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. اور فرمایا دوسرا وقت مشکل تب ہوتا ہے جب دنیا کا آخری وقت ہوتا ہے اور آخرت کا پہلا وقت ہوتا ہے. مر رہا ہے، جس دنیا میں زندگی گزاری تھی اسے چھوڑ رہا ہے اور ایسے عالم کی طرف جا رہا ہے جس کو دیکھا ہی نہیں تھا.
عالم برزخ آ رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، قبر آ رہی ہے، سوال آ رہا ہے، جواب آ رہا ہے، منکر نکیر آ رہے ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے بڑا ایک مشکل وقت ہے۔ اور فرمایا پھر تیسرا وقت مشکل وہ ہوتا ہے جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، کہ پھر عالم دنیا سے عالم آخرت میں آئے گا، اور وہاں کے جب احوال دیکھے گا تو یہ تین وقت جو ہیں انسان کے لیے بڑے مشکل وقت ہوتے ہیں، اور اللہ کی شان ہے انہی تین وقتوں میں اللہ نے اپنے انبیاء کو محفوظ رکھا۔ اسی لیے قرآن مقدس میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اللہ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولدا، کہ یحییٰ جب تم پیدا ہوئے اس دن بھی تم پر امان، جب تم مرے اس دن بھی تم پر امان، جب قبر سے اٹھو گے اس دن بھی تم پہ امان۔ پیدا ہونے کے وقت تمہیں ہم نے شیطان کے مس سے امان میں رکھا، قبر کے وقت تمہیں عذاب قبر سے امان میں رکھا، اور جب قبر سے اٹھو گے تو تمہیں ہم فتنہ محشر سے امان میں رکھیں گے۔ تو یہ وقت جو ہے انسان کے لیے بڑا مخاوف اور مہالک کا ہوتا ہے، الا من حفظہ اللہ وعصمہ اللہ، مگر وہ جن کی حفاظت اللہ نے کی ہو اور اللہ نے جن کی عصمت رکھی ہو ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے لیے بھی آسان کر دے۔ یہ کہتا ہے جی کسی نے لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ شعر پڑھنا چاہیے۔ بھی گنج بخش کا تو مجھے ترجمہ نہیں آتا، تو باقی لفظ کوئی حرج نہیں۔ ویسے بہرحال اس کا نام اگر مجموع انہوں نے کہا، ایک ہے کہ گنج بخش کا معنی ہوتا ہے کہ تمام دنیا کو بخشنے والا، بخشش کرنے والا، پھر ناجائز ہے، پھر غلط ہے۔ باقی تو ہر چیز اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، تم بھی تو اللہ کی قدرت کا مظہر، اسی لیے قرآن نہیں پڑھا کہ غور کرو تمہیں میں نے کس چیز سے بنایا ہے، تم بھی مظہر ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ بزرگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے، لیکن کسی کو عطا کرنا، دینا، نفع نقصان، یہ صرف اللہ کی صفت۔ ایک آدمی مسجد کے پتہ نہیں کیا ہے گھر بھی مسجد کی دیوار سے لگا ہوا ہے، فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے، وہیں پڑھاتے ہیں، تو جواب دیا کہ بیمار ہے، اللہ جانے یہ اس کا معاملہ، اس میں مسئلے کا کیا ہے، وہ جانے اس کا معاملہ، جانے اللہ جانے۔ بھائی مسجد میں نے عرض کیا تھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی چاہے کتنی دور ہو، اس کو اگر نماز پڑھنے والوں کی صفیں نظر آ رہی ہیں، ان کی حرکات و سکنات کا پتہ چل رہا ہے کہ اب کھڑے ہیں، اب رکوع میں ہیں، اب سجدے میں ہیں، تو وہاں سے کھڑے ہو کے اگر اقتدا کرے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ معنی ہوتا ہے ہو جائے گی، یہ معنی نہیں کہ ایسا کرے، بات کو سمجھا کرو۔ معنی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے اسی طرح نماز پڑھ لی تو بھئی کیا ہو گئی؟ ہاں بھی ہو گئی، یہ نہیں کہ ایسا کیا کرو، یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی صفیں ایک دوسرے کے قریب ہوں، اور ہر صف کے درمیان میں اتنی جگہ چھوٹے جتنی صف کی ہے، زیادہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، ہر آدمی کوشش کرے۔ باقی اگر کوئی فاصلہ چھوٹا ہوا ہے تو بعض ائمہ کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے، اس میں یہ نہیں کہ نماز نہ ہو، لیکن افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ الاول فالاول، پہلے پہلی صف، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اور ایک دوسرے سے قریب ہوں اور ایک دوسرے سے دور نہ ہوں۔ بات کو کچھ سمجھا کریں۔ ایک معنی ہوتا ہے ہو جانا، ایک معنی ہوتا ہے ایسا کرو، فرق ہے اس میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، معنی یہ ہے جلا نہیں سکتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا، معنی یہ ہے کہ وہ جہنم میں اگر اللہ چاہیں تو گناہ بھی معاف کر دیں اور بغیر جہنم جائے جنت بھیج دیں، چاہیں تو جہنم کی سزا دے دیں لیکن وہ پھر جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نہیں کہ جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی، حدیث کا لفظ ہے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ جو کلمہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اب کب داخل ہوگا؟ پہلے، دوسرے نمبر میں، سزا کے بعد، لیکن جائے گا ضرور جنت میں۔ 72 فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، سیدھی بات ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ وہ جہنمی ہوں گے تو زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے کا ترجمہ اپنے منشے سے کرتے ہیں، بظاہر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اب قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے منکر ہیں، بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں حدیث رسول کے منکر ہیں، تو وہ بھی کافر ہیں۔ صرف کلمے پڑھنے کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو پھر جو مرضی ہے کرتے رہو،
کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، قرآن کو بھی نہ مانو، حدیث کو بھی نہ مانو، یہ کلمہ پڑھنا کیا ہوا؟ کلمے پڑھنے کا تو معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اور ہم وہ حکم مانیں گے جو محمد رسول اللہ لائے ہیں۔ تو جب تک سب کو نہیں مانیں گے تو کیسے نجات ہوگی؟ کلمہ تو صرف جزائن ہے۔ امام کے پیچھے جو ہے مقتدی جو ہے سبحانک اللہم حنفی حضرات کے نزدیک پڑھے اور باقی اس کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، اور رکوع کے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا چاہیے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام قرآن زور سے پڑھ رہا ہے، تم سن رہے ہو تو تم فاتحہ نہ پڑھو، اور اگر زور سے نہیں پڑھ رہا تو پھر تم فاتحہ پڑھا کرو۔ یعنی کیا مانا؟ ظہر اور عصر میں پڑھا کرو، مغرب اور عشاء اور فجر میں ان کے نزدیک نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں یا اس وقت پڑھے جب امام چپ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی بھی فاتحہ پڑھے، چاہے نماز سری ہو چاہے جاری ہو، جو بھی نماز ہو۔ بہرحال سب کے نزدیک احادیث ہیں الحمدللہ، آپ کسی جھگڑے میں نہ پڑھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا شکر کریں بس۔ برما میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، ہند میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، افغانستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، جہاں بھی ہیں اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ اب آپ نے اپنے بھائی کو کہاں بھیجنا ہے؟ جب بھیجنا ہو تو مجھ سے خط لے لینا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ دعا کریں اللہ پاک مسلمان جس ملک میں ہے اللہ اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تمام شرور اور فتن، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حرمین کا ادب نصیب فرما، احترام نصیب فرما، حرمین کی عظمت نصیب فرما، حرمین کی تکریم و تشریف نصیب فرما، قیامت تک اپنے حرمین پاک کو عزت و عظمت والا بنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کی اولادوں کو صالح بنا۔ یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تمام قرضے اپنے خزانے غیب سے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی احتیاج پوری فرما، ہماری ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ ہماری تمام حاجات اپنے خزانے رحمت سے پوری فرما۔ یا اللہ تادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ مجاہدین کشمیر، افغانستان اور فلسطین کی قدم قدم پہ مدد فرما۔ یا اللہ ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ شان کن فیکون کا اظہار فرما کے انہیں غلبہ نصیب فرما، انہیں فتح نصیب فرما، اور ان کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا